چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہو پاتی۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ ان لوگوں کی ایک طویل فہرست احادیث میں آئی ہے، تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی خامی ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اس پر توبہ کر لینی چاہیے آج کی رات۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جس میں ہیں اس کو معافی ہے ہی نہیں، معافی اس کو ہے، لیکن اگر وہ اس سے پکی توبہ کر لے۔ ایک اور سوچ کا زاویہ یہ بھی رکھیے کہ اگر اتنی بابرکت رات کہ جب غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر صدائیں دے دے کر گناہگاروں کو بخش رہا ہے، اگر یہ جن لوگوں کے نام میں اب بتانے والا ہوں اگر اتنی مبارک رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہے تو پھر سال کے دیگر ایام میں ان کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا شخص مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی بخشش آج کی رات ممکن نہیں۔ دوسرا، حدیث کی کتاب میں آیا مشاحن، اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حقد و حسد رکھنے والا، کینہ پرور، حاسد، اس کی بخشش بھی آج کی رات ممکن نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک بڑی عام بیماری ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ نہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو مجھے بھی گاڑی مل جائے، حسد یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں، اس سے بھی چھن جائے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تیسرا، وہ شخص قاتل النفس، کسی کو قتل کر دینے والا، کسی کی جان لینے والا قاتل، اس کی بخشش بھی آج کی رات ممکن نہیں۔ چوتھا شخص قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کہ تم مجھ سے 1 قدم دور جاؤ میں تم سے 10 قدم دور جاؤں گا۔ ارے بابا، یہ نہ کہہ کہ تو 1 قدم دور جا میں 10 قدم دور جاؤں گا، یہ اسلامی منشا نہیں۔ تو یہ کہہ کہ تو 1 قدم دور جا میں 2 قدم آگے بڑھوں گا، میں تجھے دور جانے نہیں دوں گا، تو دور جا کے تو دکھا مجھ سے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تو 1 قدم دور جا میں 10 قدم دور جاؤں گا۔ قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ اور میں نے ایک حدیث میں پڑھا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لمبی عمر جیے، جس کی زندگی بہت زیادہ لمبی ہو، شاید مجھ سمیت کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو لمبی زندگی نہ جینا چاہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ لمبی زندگی جیے۔ تو حضور نے بڑا آسان نسخہ بتا دیا کہ جو شخص
لمبی عمر جینا چاہتا ہے، لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قطع تعلق ہی نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کرے۔ اب ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے سخی بنے پھرتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار بھوکوں مرتے ہیں۔ باہر ہماری سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن اپنا رشتہ دار بھوکوں مر رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہمسائے کے بھی اتنے حقوق نہیں ہیں جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار کے حقوق ہیں۔ ماں باپ بہن بھائی کے بعد اگر آپ کی زکوٰۃ کسی کو لگتی ہے تو آپ کے غریب رشتہ دار کو لگتی ہے۔ پہلا حق آپ کے غریب رشتہ دار کا ہے، بعد میں کسی اور کا ہے۔ تو قطع تعلق ہی کرنے والا کتنے لوگ میں نے بتائے؟ 4 لوگ ابھی تک بتائے۔ مشرک، دوسرا قاتل النفس، تیسرا قاتل الرحم، اور چوتھا بغض حسد مشاحن، بغض حسد کینہ رکھنے والا دل میں، اور 5واں شخص شراب پینے والا، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا رسیہ ہے۔ اگر اس رات میں وہ اللہ سے ایسی توبہ کر لے کہ دوبارہ اس قبیح عمل کی طرف نہ بڑھے تو اس کی بخشش ممکن ہے، وگرنہ اس کی بخشش بھی ممکن نہیں۔